بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدین۔ فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الذی خلق الموت والحیاة لیبلوکم ایکم احسن عملا۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، الدنیا سجن المؤمن وجنت الکافر۔ بزرگان دین اور میرے عزیز ساتھیوں اور بھائیوں، آج جس موضوع کا انتخاب کیا گیا ہے وہ موضوع ہے موت ایک اٹل حقیقت ہے۔ موت ہر ایک انسان کو آئے گی، چاہے وہ جاندار ہو یا غیر جاندار ہو، وہ مالدار ہو یا غریب ہو، وہ کسی بھی طبقے سے تعلق رکھنے والا ہو، اس کو موت آئے گی۔ موت سے کوئی نہیں بچ سکتا، موت ہر ایک انسان کو آ کر رہے گی۔ کل نفس ذائقۃ الموت، ہر نفس کو، ہر مانو کو، ہر ویکتی کو، ہر انسان کو موت کا مزہ چکھنا ہے۔ ایک شاعر نے کہا ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، موت سے کس کو رستگاری ہے، آج وہ کل ہماری باری ہے۔ میرے عزیزوں اور بزرگوں اور میرے بھائیوں، اب تیاری کرو کل کی، اللہ کے سامنے حاضر ہونا ہے، نبی کو چہرہ دکھانا ہے، اللہ سے بات کرنی ہے، اللہ کے روبرو ہونا ہے۔ اگر ہم نے تیاری نہیں کی، ہم نے موت کی تیاری نہیں کی، ہم نے اپنے آپ کو تیار نہیں کیا، تو پھر ہماری بخشش بہت ناممکن ہے۔ اس لیے ہمیں اپنے آپ کو تیار کرنا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب واقعہ لکھا ہے۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ بادشاہ نے ایک شخص سے کہا، اے انسان، یہ باغ ہے، یہ 3 حصوں میں باغ ہے، آپ ایک ایک حصے سے گزرنا اور جس حصے میں سب سے اچھے آم ہو ان آم کو لے کر میرے پاس آنا، میں آپ کو انعامات دوں گا۔ لیکن یاد رکھنا، آپ جب ایک مرتبہ اس باغ سے گزر جاؤ گے، اس سے نکل جاؤ گے، آپ کو دوبارہ آنے کی اجازت نہیں ہوگی۔ وہ شخص کہنے لگا کہ میں تیار ہوں، اور وہ وہاں سے ٹوکری کو لے کر نکلا۔ جب وہ پہلے والے حصے میں آیا، اس نے دیکھا کہ آم بہت شاندار ہے، بہت اچھے ہیں۔ اس کے ذہن میں یہ خیال آیا، جب یہاں پر اتنے اچھے ہیں تو دوسرے والے حصے میں اس سے بھی زیادہ اچھے ہوں گے۔ اب وہ دوسرے والے حصے میں پہنچا تو وہاں پر پہلے والے حصے سے بھی زیادہ خوبصورت آم تھے۔ اس کے ذہن میں یہ آیا کہ جب دوسرے والے میں پہلے سے بھی زیادہ اچھے آم ہیں تو تیسرے والے حصے میں اور اچھے آم ہوں گے۔ جب وہ تیسرے والے حصے میں پہنچا تو اس نے دیکھا کہ وہاں تو آم نہیں ہے، وہاں تو صرف پیڑ ہے، درخت ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہے۔ اب وہ پچھتانے لگا، کہنے لگا، سوچنے لگا کہ کاش میں پہلے والے حصے سے آم لے لیتا تو آج یہ نوبت نہیں آتی۔ امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ بادشاہ جس نے حکم دیا تھا، اس بادشاہ کی مثال ایسی ہے کہ جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہو، تو بادشاہ سے مراد اللہ تبارک و تعالیٰ ہے،
اور وہ جو ٹوکری تھی، جو ٹوکری لے کر وہ باغ میں گیا تھا، اس سے مراد انسان کے نامۂ اعمال ہے، اور انسان سے مراد تو انسان ہے، اور باغ سے مراد انسان کی زندگی ہے۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جس طریقے سے وہ انسان باغ میں گیا اور خالی لوٹا کہ پہلے حصے سے لے لوں گا، دوسرے حصے سے لے لوں گا، تیسرے سے لے لوں گا، وہ ناکام ہو گیا۔ آج کے انسان نے یہی تصور کر رکھا ہے کہ میں آج عشاء کی نماز سے ہی نمازیں شروع کر دوں گا، میں کل سے نمازیں شروع کر دوں گا، میں اللہ کے راستے میں نکلوں گا، میں نمازیں پڑھوں گا، میں زکوٰۃ دوں گا، میں خیرات کروں گا، میں صدقات دوں گا، میں اللہ کے راستے میں دعائیں کروں گا، میں قرآن کی تلاوت کروں گا۔ وہ سوچتا رہتا ہے، وہ فکر میں رہتا ہے، اور ایک دن اس کو موت آ جاتی ہے۔ میرے عزیزو، ہمیں اس موت کی تیاری کرنی ہے۔ اگر ہم نے موت کی تیاری نہیں کی تو ہم خسارے میں چلے جائیں گے۔ ایک شاعر نے کہا ہے، ملے خاک میں اہل شان کیسے کیسے، مکی ہو گئے بے مکا کیسے کیسے، ہوئے نامور بے نشاں کیسے کیسے، زمیں کھا گئی آسماں کیسے کیسے، جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے، یہ عبرت کی جا ہے تماشا نہیں ہے۔ میرے عزیزو، موت سے کوئی نہیں بچ سکتا۔ اگر موت بادشاہت کے ذریعے ٹالی جا سکتی تو فرعون کو کبھی موت نہیں آتی۔ اگر موت کو عہدوں کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو حامان کو کبھی موت نہیں آتی۔ اگر موت کو حکمت کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو لقمان علیہ السلام کو کبھی موت نہیں آتی۔ اگر موت کو محبت کے ذریعے ٹالا جا سکتا تو ایک بیوی اپنے شوہر کو کبھی مرنے نہیں دیتی، ایک ماں اپنے بیٹے کو کبھی مرنے نہیں دیتی۔ اس لیے معلوم یہ ہوا، موت کسی بھی طرح نہیں ٹل سکتی۔ موت ہر انسان کو آ کر رہے گی۔ آج انسان اپنے خوابوں میں گم ہو چکا ہے، وہ خواب دیکھتا ہے، وہ ڈریم دیکھتا ہے، وہ یہ سوچتا ہے میں اپنے بیٹے کو انجینئر بناؤں گا، میں اپنے بیٹے کو ڈاکٹر بناؤں گا، میں اپنے بیٹے کو وکیل بناؤں گا، میں اپنے بیٹے کو کوئی عہدے پر بٹھاؤں گا۔ لیکن اے انسان، کیا تجھے یہ تک نہیں معلوم، تجھے تو یہ بھی نہیں معلوم ہے کہ تو خواب دیکھ رہا ہے، تو ترقی کے بارے میں سوچ رہا ہے، لیکن تیرے حصے کا کفن کسی دکان پر آ چکا ہے جس کی بولی بہت جلد لگنے والی ہے۔ اس لیے انسانوں، موت کی تیاری کر لو، موت سے پہلے اپنے آپ کو تیار کر لو۔ اگر تم لوگوں نے اپنے آپ کو موت سے پہلے تیار نہیں کیا تو یاد رکھنا ہم بڑے خسارے میں چلے جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو موت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔